الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. کتاب التوحید جو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی وہ قیمتی تالیف ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کے لاکھوں کروڑوں بندوں نے فائدہ اٹھایا ہے اور علماء برابر اس کی شرح اور تفسیر کرتے رہتے ہیں. اس کا سلسلہ اللہ کے فضل سے ہم نے بھی شروع کیا تھا لیکن درمیان میں رک گیا تھا. ہم وہیں سے پھر آگے بڑھا رہے ہیں اور کتاب التوحید کی شرح کا یہ سلسلہ انشاءاللہ اب آگے جاری رہے گا. تو آج کا درس ہے باب من الشرک لبس الحلقۃ والخیط ونحوہما لرفع البلاء او دفعہ. اس سے پہلے کے جو ابواب گزرے ہیں اس میں توحید کا بیان تھا. اب یہاں سے شرک کا بیان شروع ہو رہا ہے. پچھلا باب تھا باب تفسیر التوحید، توحید کی تفسیر اور وضاحت کا بیان. کسی چیز کی تفسیر اور وضاحت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو چیز اس کے نقیض ہے، جو چیز اس کے مخالف ہے، جو چیز اس کے ضد ہے، اپوزٹ ہے، اس کو بیان کر دیا جائے، اس سے بھی اس چیز کی وضاحت ہوگی. تو شرک کے بیان کرنے سے توحید کی وضاحت ہوتی ہے. جیسا کہ عربی شاعر کہتا ہے وَالضِّدُّ يُظْهِرُ حُسْنَهَا الضِّدُّ، کہ ایک چیز کی حسن و خوبی کو اس کا جو معارض ہے وہ اس کو ظاہر کرے گا. ایک چیز کو سمجھنا ہو، جیسے سیاہی کو سمجھنا ہو تو سفیدی مقابلے میں پیش کرتے ہیں. دن کو سمجھنا ہو تو رات کے اندھیرے بتائے جاتے ہیں. رات کے اندھیرے کو دیکھ کر کے دن کے اجالے کی سمجھ آتی ہے. تو جب مخالف اور متضاد چیز سامنے رہتی ہے تو چیز واضح ہو جاتی ہے. اسی طرح سے جب توحید کا بیان ہوا، اس کی تفسیر شروع ہوئی، تو اس میں سے یہ بھی ہے کہ شرک کو بیان کر دیا جائے. چنانچہ یہاں سے شرک کا بیان شروع ہوتا ہے. تو شیخ فرماتے ہیں من الشرک، یہ اسے اہل علم نے کہا کہ یہاں یا تو من بیان کا ہے یا تبعیض کا، یعنی کچھ شرک یہ ہے، تمام شرک یہی نہیں ہے. شرک کا ایک حصہ یہ بھی ہے، شرک میں سے یہ بھی ہے لبس الحلقۃ والخیط، کسی حلقہ اور دائرہ کو، یعنی کڑا جس کو کہتے ہیں اپنی زبان میں، کوئی گول چیز پہن لینا. اور بہت سارے لوگ کڑا پہنتے ہیں، چھلا پہنتے ہیں. کس لیے؟ والخیط، اسی طرح سے دھاگا پہننا، دھاگا باندھنا. ونحوہما، اور اس طرح کی کسی اور چیز کو باندھنا، کڑا، چھلا، دھاگا. اس کے علاوہ اس طرح کی چیزیں اور گھونگھا، سیپی یا کوئی اور چیز لٹکا لینا، تعویذات، طلسمات، اپنی طرف سے جو ہے لکیریں کھینچ کر کے قسم قسم کے جوتا لٹکا لیا، نیمبو لٹکا لیا، مرچی لٹکا لیا، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. تو نحوہما شیخ نے کہا کہ اور اس طرح کی چیزوں کو پہننا، گھونگا، کڑا یا چھلا پہننا یا دھاگا باندھنا یا اس طرح کی مختلف چیزوں کو پہننا لرفع البلاء او دفعہ، مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے. یعنی ایک مصیبت آ چکی ہے، ایک مصیبت نازل ہو چکی ہے، ایک بیماری آ چکی ہے، تو اس بیماری کو یا اس مصیبت کو ٹالنے کے لیے، اس بلا کو ٹالنے کے لیے جو آ چکی ہے، او دفعہ، یا ابھی مصیبت آئی تو نہیں ہے، پہلے ہی سے تیاری کے طور پر اگر مصیبتوں سے بچنے کے لیے کوئی شخص اس طرح کی چیزیں پہنتا ہے تو یہ سب شرک میں سے آتا ہے. تو شیخ یہاں کہہ رہے ہیں اس باب میں کہ کڑا، چھلا، دھاگا یا اس طرح کی اور چیزیں، کوڑی، سیپ، گھونگھا یا جو بھی چیزیں کوئی پہنتا ہو،
بلاؤں کو ٹالنے کے لیے جو آ چکی ہیں یا جن کے امید رکھتا ہے مستقبل میں، ان بلاؤں کو ٹالنے کے لیے اگر کوئی شخص یہ سب چیزیں پہنتا ہے تو وہ شرک کا مرتکب ہے۔ اگر وہ شخص یہ سمجھتا ہے، شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک شرک اکبر اور ایک شرک اصغر۔ شرک اکبر یہ بڑا شرک ہے جس کی وجہ سے آدمی اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، اور شرک اصغر یہ چھوٹا شرک ہے جس کی وجہ سے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے لیکن وہ اسلام سے باہر نہیں ہوتا۔ یہ ایک معصیت ہے لیکن بڑے بڑے گناہوں سے بھی بڑا گناہ ہے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے لیکن اسلام سے باہر نہیں ہوتا۔ یہ چیز کڑا دھاگا یا چھلا یا تعویذ پہننا یہ شرک اکبر بھی ہو سکتا ہے اور شرک اصغر بھی ہو سکتا ہے۔ شرک اصغر اس صورت میں ہوگا جب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شفا تو دینے والا اللہ ہے، مصیبتوں کو ٹالنے والا اللہ ہے، بلاؤں کو ٹالنے والا اللہ ہے، مصیبتوں سے بچانے والا اللہ ہے۔ جب آدمی یہ سمجھتا ہے اور اس کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ ان چیزوں کو اللہ نے سبب بنایا ہے، اس کی وجہ سے بلائیں ٹلتی ہیں، اس کی وجہ سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، تو یہ شرک اصغر ہے، کیونکہ یہ شرک اکبر تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، یہ وسیلہ ہے جو انسان کو بڑے شرک تک دھیرے دھیرے پہنچا دے گا، تو یہ شرک اصغر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ یہی دھاگا جو میں باندھے ہوئے ہوں، یہی کڑا جو میں پہنے ہوئے ہوں، یہی گھونگھا جو میں لٹکائے ہوئے ہوں، یہی تعویذ جو میں کمر میں یا بازو میں باندھے ہوئے ہوں، یا یہی کیا نام ہے لیمبو اور جو ہے مرچی اور جوتا جو میں اپنی سواری میں لٹکائے ہوئے ہوں، اگر یہی حادثات سے بچاتا ہے تو پھر یہ شرک اکبر ہے۔ اگر پورا توکل، پورا بھروسہ انہی چیزوں پر ہے تو وہ شرک اکبر ہے، اسلام سے خارج ہے، وہ اللہ کو تو جانتا ہی نہیں۔ لیکن اگر ان چیزوں کو سبب سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اللہ نے سبب بنایا تو بھی شرک اصغر ہے۔ بہرحال کسی صورت میں شرک سے خارج نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو شرک قرار دیا ہے۔ پھر شیخ کا جیسا کہ طریقہ ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا کہ کوئی بات دلیل کے بغیر نہیں کہتے، تو شیخ نے یہاں پہ کئی دلائل ذکر کیے ہیں۔ پہلی دلیل سورہ زمر کی آیت نمبر 38 اللہ تعالیٰ کا یہ قول ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے، کفار سے کہیے، مشرکین سے کہیے جو کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے نفع یا نقصان کی تلاش میں رہتے ہیں، ان سے آپ کہیے، ان سے پوچھئے افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، مجھے بتاؤ کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضرہ، اگر اللہ تبارک و تعالی مجھے کسی مصیبت میں ڈالنا چاہے، مجھے کسی بلا کا شکار کرنا چاہے، تو کیا یہ لوگ اس بلا کو ٹال سکتے ہیں، یہ مصیبت کو ٹال سکتے ہیں؟ اور آپ ان سے یہ بھی پوچھئے او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمتی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی رحمت مجھ پر نازل فرمانا چاہے تو کیا اللہ کے فضل و کرم کو، اللہ کی رحمت کو یہ لوگ روک سکتے ہیں، مجھ تک نہیں پہنچنے دیں گے؟ ایسا کر سکتے ہیں؟ قل حسبی اللہ، آپ کہیے میرا اللہ مجھے کافی ہے۔ ان کا جواب کفار کا واضح ہے کہ یقیناً وہ کہیں گے کہ اللہ کو چھوڑ کر جنوں کو، شیطانوں کو، مورتیوں کو، زندوں کو، مردوں کو، اللہ کو چھوڑ کر جس کو بھی پکارتے ہیں، ظاہر بات ہے وہ لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ لوگ کسی نفع کے مالک ہیں، نقصان کے مالک ہیں، کیونکہ یہ کفار مکہ کا بھی عقیدہ نہیں تھا۔ کفار مکہ کے لوگ کیا کہتے تھے؟ اصل مالک تو اللہ ہے، یہ لوگ تو وسیلہ ہیں، یہ لوگ تو اللہ کے پاس سفارش کرنے والے ہیں۔ تو کفار مکہ کا جواب ظاہر ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اس کا کیا جواب دیں گے؟ اس کا یہی جواب ہے کہ اللہ ہی نفع و نقصان کا مالک ہے، لیکن سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو بھی کچھ حصہ دے دیا ہے، اور ایسا نہیں ہے، اللہ نے ان کو کچھ حصہ نہیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ایمان والے کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ قل حسبی اللہ، اے اللہ کے نبی کہیے حسبی اللہ، میرا اللہ مجھے کافی ہے، اور جو بھی اللہ پر توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔
صحابہ کرام اور ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا حسبنا اللہ، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. اسی طرح سے جب پورے عرب کے لوگ ٹوٹ پڑے مدینہ والوں پر اور خندق کھود کر کے مدینہ کے لوگ اپنی بستی میں رک گئے، اس موقع پر وہ کیا کہہ رہے تھے؟ حسبنا اللہ، ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے. اسباب کو اختیار کیا جائے لیکن اسباب پہ توکل نہ کیا جائے، توکل اللہ پر ہو. اللہ نے جن اسباب کو اختیار کرنے کا، وہ سبب کونی یا شرعی طور پر تقدیر کے اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے واقعی اس کو سبب بنایا ہو، نہ کہ آپ کا وہم ہو. گھونگا لٹکا لیا گلے میں، اللہ نے گھونگا کو ذریعہ بنایا ہے شفا کا. دھاگا باندھ لیا ہاتھ میں، اللہ نے شفا کا ذریعہ بنایا اسے تقدیری طور پر، تجربے سے بات ثابت ہے. تو جو طبعی طور پر اللہ تعالیٰ نے جیسے کھانا کھانے کو بھوک مٹانے کا ذریعہ بنایا ہے، پانی پینے کو اللہ تعالیٰ نے پیاس بجھانے کا ذریعہ بنایا ہے، دواؤں کو مختلف بیماریوں میں مختلف دواؤں کو اللہ نے شفا حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے. جن چیزوں کو کونی طور پر، کونی قدری طور پر جن چیزوں کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے، صرف آپ کا وہم نہیں ہے کہ آپ کے دماغ میں ہے کہ اس سے فائدہ ملے گا، حالانکہ حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے. تو اگر کوئی چیز طبی طور پر، کونی طور پر، قدری طور پر ثابت ہو جائے کہ سبب ہے تو آپ اس کو استعمال کریں، یا پھر شرعی طور پر ثابت ہو جائے کہ سبب ہے، جیسے دعا پڑھ کے دم کرنا شرعی طور پر ثابت ہے کہ سبب ہے شفا کے لیے، تو وہ سبب اختیار کیا جائے لیکن توکل اللہ پر ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نفع اور نقصان کا مالک ہے. وہی بلا ٹالے گا تو بلا ٹلے گی، اور وہی مصیبت دور کرے گا تو مصیبت دور ہوگی، وہی نفع دے گا تو نفع ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل حسبی اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. علیہ یتوکل المتوکلون، ہر بھروسہ کرنے والے صاحب ایمان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. تو یہاں پر اس آیت میں صاف صاف یہ کہہ دیا گیا کہ اللہ کو چھوڑ کر جن سے بھی اپنا تعلق جوڑتے ہیں اور جن کو بھی بلاؤں کو ٹالنے کے لیے، حاجت روائی یا مشکل کشائی کے لیے پکارتے ہیں، وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں استفہام انکاری ہے. ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضر، اللہ مصیبت پہنچانا چاہے تو یہ مصیبت ٹال سکتے ہیں؟ نہیں ٹال سکتے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایسا نہیں ٹال سکتے. تو اس سے ہر طرح کے شرک کو اس کے ذریعے سے باطل کر دیا گیا کہ کوئی کڑا، کوئی چھلا، کوئی دھاگا اور کوئی تعویذ اور کوئی گھونگھا اور کوئی سیپی اور کوئی جوتا اور کوئی لیمو اور مرچی اور کوئی بھی ٹونا ٹٹکا، یہ سب کسی کام کے نہیں ہیں. اللہ ہی نفع اور نقصان کا مالک ہے. موحد ہی جو ہے صحیح راستے اور حق راستے پر ہے، اور باقی سارے راستے باطل ہیں. یہ اس سے خبردار کر دیا گیا کہ اللہ ہی پر ہمارا توکل اور ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے. اس کے بعد میں شیخ نے ایک حدیث ذکر کی. عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور اسے امام احمد نے روایت کیا ہے. شیخ فرماتے ہیں بِسَنَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ، کہ اس سند میں کوئی حرج نہیں ہے. شیخ کی نظر میں گویا یہ سند ایسی ہے کہ جس کے ذریعے سے استدلال کیا جا سکتا ہے، اور سنن ابن ماجہ میں بھی یہ روایت ہے، اور اس کو بعض اہل علم نے ضعیف بھی قرار دیا ہے. بعض اہل علم نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے. بہرکیف شیخ اس کی سند کو لا باس بہ قرار دے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں پیتل کا کڑا دیکھا، گول پہنا ہوا، اس کے ہاتھ میں پیتل کا کڑا دیکھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ یعنی میرے دین میں تو یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں کہ کڑا پہنا جائے، تم کیا پہن کے رکھے ہو؟ اس کو علماء نے کہا استفہام انکاری، یہ پوچھنا مقصد نہیں تھا، انکار کرنا مقصد تھا. ما یہ کیا ہے، کیا پہن رکھا ہے؟ قال من الواہنہ، تو کہا کہ میرے ہاتھ میں ایک کمزوری ہے، بیماری ہے، اس سے دور کرنے کے لیے اسے پہن رکھا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، اس کو نکال کے پھینک دو، اس لیے کہ اس سے تمہاری بیماری بڑھے گی، تمہاری کمزوری بڑھے گی.
یعنی دنیا میں بھی اس کا فائدہ نہیں ہے، آخرت میں تو نقصان ہے ہی ہے، دنیا میں بھی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کم سے کم دنیا میں تعویذ پہننے سے، دھاگا باندھنے سے، کڑا پہننے سے، چھلا پہننے سے، گھونگا پہننے سے فائدہ مل جائے گا، دنیا میں بھی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فائدہ ہی نہیں بلکہ الٹا نقصان ہے۔ لا تزیدک الا وہنا، اس سے تمہاری بیماری بڑھے گی۔ فإنک لو مت وہی علیک، اگر یہ پہنے پہنے تم مر گئے، ما افلحت ابدا، تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور کامیابی کیا ہے؟ اللہ کی رضا کا حصول، اللہ کی جنت کا حصول، اللہ کے عذاب سے نجات، جہنم سے آزادی۔ کبھی کامیاب نہیں ہوگے، یعنی جہنم میں جاؤ گے، جنت میں نہیں جا سکتے۔ اگر تعویذ پہنے پہنے مر گئے تو آخرت میں ناکام ہو جاؤ گے، آخرت کی کامیابی نہیں ملنے والی ہے۔ تو اس حدیث میں بہت ساری باتیں معلوم ہوئیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بیماریوں سے بچنے کے لیے دھاگا، کڑا، چھلا، اس طرح کی چیزیں پہننا یہ سب شرک ہے، اور یہ حرام چیزوں سے دوا کرنا منع ہے۔ اور ایسے ہی اگر کسی شخص نے کوئی غلطی کر رکھی ہو، نادان ہو، تو اسے تعلیم دینا چاہیے اور برائی کا انکار کرنا چاہیے۔ اور شرک کا نقصان دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اور اسی طرح سے پوچھنا چاہیے کسی سے، اس طرح کی چیزیں کوئی پہنا ہو کہ بھائی یہ کیوں پہن رکھا ہے، اسے نہیں پہننا چاہیے، انکار کرنا چاہیے پوچھتے ہوئے، اور اس کی نیت اور مقصد کا بھی علم حاصل کرنا چاہیے۔ اور یہ بات جاننا چاہیے کہ شرک یہ گناہوں میں کبیرہ گناہ ہے، اور شرک میں کوئی شخص نادانی میں بھی پڑتا ہے، یا ان کو پتا تھا جو پہنے ہوئے تھے کڑا چھلا یہ شرک ہے؟ نہیں پتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ پہنے پہنے مر گئے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص نادانی سے بھی شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی معافی نہیں ہوگی، اور کوئی شخص شرکیہ کام کرے تو سختی سے انکار کرنا چاہیے تاکہ اس کے دل میں اس شرک کی نفرت بیٹھ جائے۔ تو یہ رہی دوسری دلیل، آیت کے بعد دوسری دلیل رہی اس مسئلے کی کہ یہ دھاگا اور کڑا اور چھلا یہ چیزیں پہننا شرکیہ کام ہے۔ اس سلسلے میں تیسری حدیث جو کہ امام احمد کی روایت ہے، عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تعلق تمیمتا فلا اتم اللہ لہ ومن تعلق ودعتا فلا ودع اللہ لہ۔ جو آدمی تمیمہ لٹکائے، جو آدمی کوڑی لٹکائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ کرے۔ یہ بد دعا ہے کہ جو کوڑی لٹکائے، جو تعویذ لٹکائے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ کرے، اس کے مقصد کو پورا نہ کرے۔ اور دوسرا جملہ ہے وَمَن تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ۔ جو شخص گھونگھا لٹکائے، سیپی لٹکائے، تو اللہ تعالیٰ اسے سکون نہ دے، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو کم نہ کرے۔ تو دونوں باتوں پر یہاں بد دعا کیا گیا ہے، اور وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے کہ جو آدمی اس طرح کی چیزیں لٹکائے، اپنے گلے میں لٹکائے، بازو میں لٹکائے، اور اس سے فائدہ سمجھتا ہو، تو اس کے لیے بد دعا کیا جائے کہ اللہ تمہاری مراد پوری نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اللہ کی توحید کو چھوڑ کر شرکیہ کام کر رہے ہو۔ اسی طرح سے ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، من تعلق تمیمتا فقد اشرک، کہ جس شخص نے گھونگھا لٹکایا، کوڑی لٹکایا، تو اس نے شرکیہ عمل کیا۔ تو جو شخص اپنے جس مقصد سے وہ لٹکا رہا ہے، اس مقصد کا کیا ہے، اس کا کہ اسے فائدہ پہنچ جائے، اس کی مراد پوری ہو جائے، اس کی بیماری دور ہو جائے، تو اسے بد دعا دو کہ اللہ تمہاری مراد کبھی پوری نہ کرے، اللہ تمہارا مقصد کبھی پورا نہ کرے، اللہ تعالیٰ تمہاری بیماری کو کبھی دور نہ کرے، اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی سکون نہ عطا کرے، کیونکہ تم اللہ کی مخالفت کر رہے ہو، تم اللہ کے روکے ہوئے شرک میں مبتلا ہو رہے ہو، شرک کا ارتکاب کر رہے ہو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شرکیہ کام ہے، اور اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، اور جو ایسی حرکت کرے اسے بد دعا دینا چاہیے۔ اسی طرح سے
اگلی دلیل پیش کی شیخ نے ابن ابی حاتم کی روایت جو حذیفہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کے ہاتھ میں دھاگا بندھا ہوا دیکھا جو اس نے بخار سے بچنے کے لیے باندھ رکھا تھا، تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس دھاگے کو کاٹ دیا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ ہاتھ میں دھاگا باندھے ہوئے بخار کی وجہ سے، گویا پوچھا کہ بھائی کیوں دھاگا باندھے ہوئے؟ بخار تاکہ نہ آئے، یا بخار رہتا ہے باندھ لیتا ہوں تو آرام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کے لوگ کہتے ہیں، تعویذ باندھنے والے اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کاٹ دیا، فقطعہ، اس دھاگے کو انہوں نے کاٹ دیا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک برائی دیکھی، اس برائی کو ختم کر دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان برائی دیکھے اور برائی کو ختم کرنے کی وہ طاقت رکھتا ہے تو اسے اس برائی کو ختم کر دینا چاہیے۔ اور اس کے بعد حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس برائی کے رد کے لیے قرآن پاک کی آیت پڑھی، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اور لوگوں کی اکثریت اللہ پہ ایمان تو لاتی ہے لیکن ساتھ میں شرک بھی کرتی ہے۔ یہ آیت شرک اکبر سے متعلق ہے، کفار کے تعلق سے ہے کہ کفار یا اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی ربوبیت پہ ایمان لاتے ہیں کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، کائنات کا چلانے والا ہے، لیکن وہ الوہیت میں شرک کرتے ہیں، عبادت میں شرک کرتے ہیں، دعا اللہ کے سوا دوسروں سے مانگتے ہیں، اللہ کے سوا دوسروں کو مصیبت میں پکارتے ہیں، دوسروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، دوسروں کے سامنے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، تو الوہیت کا شرک کرتے ہیں۔ کفار کے بارے میں آیت ہے کہ اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں، ربوبیت کا، توحید ربوبیت ان کے پاس ہے، لیکن توحید الوہیت میں شرک کے مرتکب ہیں۔ لیکن اس آیت کو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دھاگا پہننے والے کے سامنے پڑھا، گویا شرک اکبر والی آیت کو شرک اصغر والے مسئلے میں پڑھ کے سنایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک اکبر سے متعلق آیات کو شرک اصغر کے بارے میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ یہ تو مورتیوں کے تعلق سے ہے، تو فلاں کے تعلق سے ہے، تو اس کو تم کہاں پڑھ رہے ہو؟ تو ہر شرک اس میں شامل ہے۔ جب کسی شرک کا کہیں رد ہو رہا ہو تو ہر چھوٹا بڑا شرک اس میں شامل ہوتا ہے، اور جو آیات شرک اکبر سے متعلق ہوں، شرک اصغر کی تردید میں بھی ان آیات کو پڑھا جا سکتا ہے، جیسا کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کیا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دھاگا پہننا، دھاگا باندھنا بخار وغیرہ یا کسی بھی مصیبت سے بچنے کے لیے تعویذ کے طور پر ایسا کرنا شرک ہے، اور جس آدمی کو یہ شرک مٹانے کی طاقت ہو اس کے اوپر اسے مٹا دینا فرض ہے، اور شرک اکبر سے متعلق آیات کو شرک اصغر میں پڑھ کر کے سمجھانا، اور یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاں توحید اور شرک دونوں اکٹھا ہو جائے وہاں توحید باقی نہیں رہتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اسی توحید کو قبول نہیں کرتا جس میں شرک کی ملاوٹ ہو۔ اللہ تعالیٰ توحید خالص ہی کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید خالص کی معرفت عطا فرمائے اور ہر طرح کے چھوٹے بڑے شرک سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔